غیر ملکی میڈیا نے سائفر پر پی ٹی آئی کا سازشی بیانیہ بے نقاب کر دیا ہے۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس سائفر کی کاپی نہیں ہے۔ کسی بھی ذرائع نے سائفر کی تحقیق اور حقیقت کی تصدیق نہیں کی ہے۔ سائفر مکمل طور پر جھوٹی اور من گھڑت سٹوری ہے۔ اخبار کا دعویٰ ہے کہ جو دستاویزات ان کے ہاتھ لگی اس سے ان کی تصدیق کرنے کے لیے انہوں نے کوششیں کی ہیں، مگر وہ اس مراسلے کی تصدیق نہیں کر سکے۔ یہ مراسلہ جو اخبار دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ جعلی مراسلہ ہے۔ سائفر ڈرامے پر اخبار میں قومی سلامتی کے منافی آرٹیکل کس نے لکھوایا؟ چیئرمین تحریک انصاف کے حمایتیوں سے آرٹیکل لکھوانا سوالات کو جنم دینے لگا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو سائفر ڈرامے کے حوالے سے۔ غیر ملکی میڈیا نے سائفر پر پی ٹی آئی کا سازشی بیانیہ بے نقاب کر دیا ہے۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس سائفر کی کاپی نہیں ہے۔ کسی بھی ذرائع نے سائفر کی حقیقت کی تصدیق نہیں کی ہے۔ سائفر مکمل طور پر جھوٹی اور من گھڑت سٹوری ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائر راشد ولی۔ سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ اس پر سائفر پر بات کریں تو 1.5 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن میتھیو ملر کی جانب سے جو کہ محکمہ خارجہ کے ترجمان بھی ہیں امریکہ کے، انہوں نے بھی نفی کر دی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی مداخلت نہیں ہوئی ہے۔ جی بالکل، یہ اس کے 2 ایلیمنٹس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اس سائفر کا مقصد کیا تھا، اور دوسرا کیا اس سے کیا سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ سائفر تو ایک کانورسیشن تھی جو ایمبیسڈر کے درمیان اور ڈونلڈ لو کے درمیان ہوئی، اور اس میں یہ ایک نارمل انٹریکشنز ہوتی ہیں جس میں کنسرنز بھی بتائے جاتے ہیں، جس میں سم ٹائمز کوئی میسیجز بھی کنوے کیے جاتے ہیں، بٹ اس کو اسیسمنٹ جو ہوتی ہے ڈپلومیٹک چینل سے وہ دی جاتی ہے، اور اس کو سائفر کی صورت میں بھیجا جاتا ہے۔ اس کو پھر یہاں پہ ریکمنڈیشنز جو ہوتی ہیں جو سفارتی ذرائع سے، اس کی بیسس پہ ایکشن لیا جاتا ہے۔ اور اس کیس میں ایک سادہ سا اس کا سلوشن تھا کہ وہ ایک ڈیمارش کر دیا جاتا، اور وہ کیا گیا جو یو ایس ایمبیسی کو۔ اب اس کو ایک سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرنا، کہ اس کو سازش کا رنگ دے دینا، پہلا تو یہاں پہ بہت یہ سنگین غلطی ہوئی جو چیئرمین پی ٹی آئی، اور اس کو جب لوگوں کا فیور پچ تک انتھوزیازم اور اس کو ہیٹریڈ کو لے جانا، اور اس کے بعد لیٹر آن اسی چیز سے پھر جانا اور کہنا کہ نہیں اب ہمیں نیا وہ خبر ملی ہے کہ ہم نے امریکنز پہ فردر بلیم نہیں کرنا کیونکہ کوئی اس کا شواہد نہیں ملے، اور ہم اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف اپنا رخ کر لیتے ہیں۔ تو یہ تضادات ایسے ہیں جو کہ کسی ایک لیمن کو بھی صاف ظاہر ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت ایک غیر سنجیدہ رویہ ہے۔ اس میں جو ہمارا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، یہ اس کی بھی ایک قسم کی۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سر سائفر کے معاملے پر اگر بات کریں تو 2-3 پہلو ہیں جن پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ سائفر ایک حکومت سے دوسری حکومت کے درمیان ان کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، لیکن ایک موجودہ وزیر اعظم جب اس سائفر کو پبلکلی لہرا کر کہتا ہے کہ یہ میرے خلاف یوز کیا جا رہا ہے، تو اس کی جو ہے وہ آؤٹ کم کیا ہو سکتا ہے، اس کے آفٹر میتھ کیا ہو سکتے ہیں سفارتی لحاظ سے؟ اچھا، میں کچھ ہی پہلے تو اس بات کی تھوڑی سی تصحیح اور کلیریفیکیشن کر دوں کہ سائفر جو ہوتا ہے وہ دیگر ممالک کے درمیان کوئی سفارتکاری کا ایکسچینج نہیں ہوتا، نہ کوئی ڈاکومنٹری شیئرنگ ہوتی ہے۔ یہ دراصل ایک آسان ترین الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے جو دفتر خارجہ کے ساتھ منسلک جتنی ہماری مشنز اور ایمبیسیز اوورسیز ہیں، ان کے درمیان ایک سیکیور اور کلاسیفائڈ کمیونیکیشن اور رابطے کا ذریعہ ہے۔ ہمارے سفرا وہاں پہ جو کچھ ملتے ہیں، دیکھتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، جو سوچ رکھتے ہیں، وہ ایک سیکیور اور کلاسیفائڈ سسٹم کے ذریعے اپنے دفتر خارجہ اور اہم دیگر کئی اداروں کو وہ ٹائملی انفارم کرتے رہتے ہیں، اور اس پروسیس اور سسٹم کو سائفر کہا جاتا ہے آسان الفاظ میں۔ اب آتے ہیں سٹوری کی طرف۔ دیکھیے اسٹوری جو ہے نا، اس کے وہ نہ صرف یہ کہ غیر مصدقہ ہے، بلکہ اس امریکی جو فورم ہے اس کی ایڈیٹوریل پالیسی کے بارے میں بھی کافی سنجیدہ سوال اٹھاتی ہے۔ اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔
پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں حقیقت اس وقت ہمارے سامنے یہ ہے کہ جو سابق وزیر اعظم کے پاس سائفر تھا وہ ان کے کہنے کے مطابق ان سے مسپلیس یا گم ہو گیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا وہی جو سائفر جو ان کی تحویل میں تھا انہوں نے کورٹ میں بھی کہا ہے وہ تو نہیں ان تک پہنچا. پہلی بات اگر ایسا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی قانونی اعتبار سے نیشنل آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کے مرتکب ہیں. دوسرا جو جب بھی کوئی وزیر اعظم اوتھ آف آفس لیتا ہے یا کابینہ کا رکن تو وہ یہ اوتھ لیتا ہے, اس کے الفاظ یہ ہیں کہ قومی راز کا میں پاسبان رہوں گا اور کسی بھی قسم کی کوئی ایسی انفارمیشن جو میرے ساتھ آئے گی اس کو غیر ذمہ دارانہ انداز میں پبلک میں یا کہیں اور شیئر نہیں کروں گا. تو یہ ان کے اوتھ آف آفس جو ان کا حلف ہے وزیر اعظم کا اس کی بھی وائلیشن ہے. بالکل, یہ سائفر لہرانا جو انہوں نے لہرایا تھا وہ حلف کی بھی جو ہے خلاف ورزی ہے. دفاع تجزیہ کار سید محمد علی اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی اس معاملے پر اپنا تجزیہ دے رہے تھے. بہت شکریہ.